یہ کائنات کا سوز و ساز غالب نے کہا یہ سب کچھ کربلا کی وجہ سے، اور یہ وہی امام ہے کہ جس نے بتایا کائنات کو کہ چاند ہو محرم کا، اس لیے میں نے سیاہ لباس پہنا۔ مدینے والوں تمہیں پتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے گھر کو لوٹا گیا، جس میں ہمارے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا، یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہمارے گھر کی بیویوں کو صحرا میں دوڑایا گیا، ننگے پیر کانٹوں پہ چلایا گیا۔ آؤ آؤ اور مجھے تعزیت ادا کرو۔ چاند رات کو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر رونا شروع کرتے اور کہتے آؤ ہمارے گھر میں مجلس ہونے جا رہی ہے۔ امام رضا نے مجلس کا انداز کائنات کو سکھا دیا۔ اور کون سا وہ شاعر تھا؟ مرثیہ خان تھا، جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ ہم جائیں اور امام کے دربار میں امام حسین کا مرثیہ پڑھیں۔ اپنے گاؤں سے آتا تھا دے دل خزائی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی اور وہ نابینا تھی، چلنے لگتا تو بیٹی رخصت کرتی۔ اس دفعہ چلنے لگا محرم سے پہلے تو بیٹی نے کہا جا رہے ہیں آپ مرثیہ پڑھنے امام کے پاس، امام حسین کا مرثیہ پڑھنے۔ ارے آپ کیا جاتے ہو، کچھ دیتے تو ہے نہیں امام آپ کو، آپ ہمیشہ خالی ہاتھ آ جاتے ہو۔ تو بیٹی سے کہا ایسی بات نہ کر، انہیں ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے، ان کے دربار میں شکوہ نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ان سے ہم جو مانگیں وہ کائنات کی دولت دے دیں، یہ تو کیا کہتی ہے؟ بس مرثیہ پڑھ کے جو اترا منبر سے تو کھڑے ہوئے امام اور کہا دیوبند آ ذرا میرے گلے سے لپٹ جا، میرے سینے سے لگ جا، کیا مرثیہ پڑھا ہے۔ جیسے ہی سینے سے لگا چکے تو دوست کی ابا اتاری، کہ تجھے پتا ہے یہ کب سے میرے دوست پہ آ رہی ہے، یہ امامت اور نبوت کی ابا ہے۔ دیوبند آج ایسا مرثیہ پڑھا، لے یہ ابا میں تجھ کو دیتا ہوں، یہ کہہ کر کاندھے پر ابا ڈال دی۔ دیوبند رونے لگا، کہا کیا انعام دیا ہے آپ نے کہ جسے میں منع بھی نہیں کر سکتا، جسے میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لباس امامت کا لباس آج آپ نے ذاکر حسین کے دوست میں ڈال دیا۔ بس ایک بار شور ہوا، دیوبند واپس چلا اپنے گاؤں کو، تو گاؤں گاؤں میں شور ہوا دیوبند آ رہا ہے مرثیہ پڑھ کے امام حسین کا، کچھ تمہیں پتا ہے؟ آ رہا ہے اس کے دوست پہ جو ابا پڑی ہے وہ امام کی ہے۔ لوگ گھروں سے نکل پڑے کہ اس ابا کو چومیں گے، ہزاروں کا مجمع لگ جاتا، جدھر سے دیوبند جاتا لوگ چاہتے کہ اس ابا کو چوم لیں، یہ امام کی ابا ہے۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر ایک اس ابا کا ٹکڑا ٹکڑا لے گیا، لیکن جب گھر پہنچا تو اس ابا کا اتنا ٹکڑا بچا تھا کہ جو اس کی مٹھی میں رہ گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولا اور آواز دی بیٹی میں نے کہا تھا شکوہ نہ کرنا، مجھے پتا ہے اپنے دوست کی ابا دے دی، مگر لوگ تبرک سمجھ کے لے گئے، چل لیا ایک ٹکڑا بچا ہے۔ جیسے ہی بیٹی آئی وہ ٹکڑا اٹھا کے اس کے چہرے پہ رکھ دیا، جیسے ہی ٹکڑا آنکھ میں پڑا کہ بابا مجھے دکھائی دے رہا، میں دیکھ سکتی ہوں۔ دیکھ آنکھوں کی روشنی واپس کر دی، اب کیا چاہیے تجھے؟ تو دولت نہیں چاہیے آقا، یہ آپ کے غلام حاضر ہیں، آپ کے تابوت کی شبی اٹھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس انہیں صحت عطا کر، اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو اس کو دور فرما دے۔ جو بیمار ہیں سب نے مجھ سے کہا، جن جن میں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کو نام بنام میں اس تابوت میں گروی کرتا ہوں۔ میں ایک ایک کے لیے نام لے کے دعا نہیں کرا سکتا، لیکن جن کے نام میرے دل میں محفوظ ہیں، میرے بھائی مجھے معاف کریں کہ میں سب کے نام نہیں لے سکتے، لیکن ابھی تابوت آئے گا چند لمحوں کے بعد، میں نے سب کو امام رضا کو دیا، میں نے ان کی ضمانت میں دیا۔ ضمانت امام رضا کی ہوتی ہے، اے امام جو پکارے آپ کا تابوت پکڑ کے صحت بانٹ دیجیے آج، اسی لیے ہم نے آپ کا نسخہ پڑھا
اگر ہم نہ پہنچ سکیں آپ کے روزے تک تو ہم اسی تابوت کو زری کا تابوت سمجھ کر اٹھائیں گے، مگر دیکھنا ابھی تابوت آئے گا تو ایک تاج نظر آئے گا۔ ارے یہ تاج، یہ زیارت پہ کہتے اے شاہ عرب، اے شاہ عجم، یہ عرب اور عجم کا بادشاہ ہے جس کا تابوت آ رہا ہے، جس کا تابوت آ رہا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، امام کے سر پہ ولی عہدی عجم اور عرب کی شاہی کا تاج۔ آپ جب زری پہ جاؤ گے ایران میں تو سونے کا جواہرات سے مرصع تاج امام رضا کے تابوت پہ رکھا ہے۔ یہ تاج اسی کی شبیہ ہے۔ بس میں کیا پڑھوں؟